میں پوچھنا چاہوں گا آپ کے پاس پاسبل ہے کہ آپ کے پاس موبائل فون میں آپ ڈیجیٹل بائبل کو یوز کر سکیں؟ جو ڈیجیٹل یوز کر سکتے ہیں دوران میسج وہ یہاں پر لکھیں ڈیجیٹل، اور جو ریٹن جن کے پاس ہے وہ ریٹن میں لکھ سکتے ہیں، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ جلدی سے نکالا جائے۔ جیسے ڈیجیٹل بائبل ہے تو ڈیجیٹل بائبل میں جلدی سے حوالہ نکل آتا ہے، تو اگر ایسا پاسبل ہے تو یہ ہمارے لیے مددگار ہوگا تاکہ ہم اس اسٹڈی کو جو لے رہے ہیں سب اس کو سیکھ سکیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں صرف حوالہ دوں گا اور آپ نے جلدی سے نکال کے اس کو پڑھنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ بڑا خاص ہے اور ہر ایک شخص کی زندگی کے لیے ہے۔ بہت سارے لوگ ہم میں سے مصیبتوں میں سے، دکھوں میں سے، چیلنجز میں سے، ایسی آزمائشوں میں سے گزرتے ہیں، اور وہ اپنی زندگی کے اندر ایک سٹرگل کرتے ہیں کہ وہ آسانی کی طرف جائیں، کامیابی کی طرف جائیں، ان کی زندگی کے اندر فروٹ ہو، ان کی زندگی کے اندر برکت ہو۔ اگر کوئی بھی کسی قسم کی ایسی مصیبت میں سے گزرتا ہے تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بحالی کو، شادمانی کو لے سکے، لیکن کیا ریزن ہے؟ آج ہم ریزنز کو ہی دیکھیں گے۔ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں ایک شخص کی مصیبتوں کے پیچھے۔ اگر کسی کو روپے پیسے کی قلت ہے تو وہ روپے پیسے کے لیے سٹرگل کر رہا ہے، اگر کسی کی اولاد نہیں تو وہ اولاد حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی بیماری سے لڑ رہا ہے تو وہ بیماری سے رہائی چاہتا ہے، شفا چاہتا ہے، اچھی صحت چاہتا ہے، برکت چاہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے مسائل ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فساد ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن سے انسان فری ہونا چاہتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ تو عزیزو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن آج ہم بالخصوص خاص وجوہات پر غور کریں گے۔ تو سب سے پہلی وجہ آپ نوٹ کر لیں، وہ یہ ہے کہ بہت دفعہ ہماری بہت سارے لوگوں کی مشکلات کی وجہ ان کے غلط فیصلے ہیں، جو غلط ڈیسیجن وہ زندگی میں لیتے ہیں، وہ غلط ڈیسیجن ان کو مشکلات میں ڈال دیتے ہیں، بلکہ ان کی زندگی کا پورا رخ بدل دیتے ہیں۔ کلام مقدس کے اندر آپ میرے ساتھ نکالیں پیدائش کی کتاب میں سے، اور پیدائش 13ویں باب کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر میرے عزیزو ہمیں ذکر ملتا ہے بزرگ ابراہیم کے بارے میں۔ ابراہیم اور لوط کے چرواہے ایک ساتھ رہتے تھے، اور ایک وقت آتا ہے کہ ان کے جو چرواہے تھے ان کے ریوڑ بہت زیادہ بڑھ گئے، اور ان کے درمیان مسائل شروع ہو گئے، جھگڑے شروع ہو گئے، اور ان جھگڑوں سے نپٹنے کے لیے خدا کے بندہ نے، ابراہیم نے اپنے بھتیجے کو پہلے یہ فیصلہ دیا، اسے انتخاب کرنے کا کہا کہ تو انتخاب کر، جو بھی تو انتخاب کرے گا۔ تو کلام مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے یردن کی ترائی کو دیکھا، اس نے دیکھا دور سے کہ وہ ایک خوبصورت، ایک سراب جگہ ہے، ایک زرخیز جگہ ہے، اور ظاہری طور پر یہ ایک بڑی دلکش جگہ ہے، ہریالی ہے، خوبصورتی ہے، اور اس نے یہ سب کچھ دیکھا۔ کلام مقدس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، تب لوط نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی پر جو سگر کی طرف ہے نظر دوڑائی، کیونکہ وہ اس سے بیشتر کے خداوند نے سدوم اور عمورہ کو تباہ کیا، خداوند کے باغ اور مصر کے ملک کی مانند خوب سیراب تھی۔ میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے نظر اٹھا کر جب دیکھا، اور
ہم اسی چیپٹر کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی جگہ تھی، لیکن 13ویں آیت کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ سدوم کے لوگ شریر تھے، گناہ میں لت پت تھے، ہر طرح کی برائی وہاں پر تھی۔ تو وہ لوگ برائی میں تھے اور اس سارے علاقے کے اندر بدی بھر چکی تھی، لیکن لوط نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جا کر وہاں پر رہے گا۔ وہ اپنے سارے خاندان کے ساتھ وہاں پر رہنے لگا، وہاں پر اس نے سکونت اختیار کی، لیکن جو بدی تھی، جو گناہ تھا، وہ خدا کے سامنے تھا۔ خدا نے اس شہر کو تباہ کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اس شہر کو تباہ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہاں پر بدی بے حد بڑھ چکی تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سدوم اور عمورہ پر کیا ہوا، ہم سب جانتے ہیں کیا ہوا۔ سدوم پر، عمورہ پر آگ اور گندک کی بارش ہوئی، آگ اور گندک جب وہاں پر نازل ہوئی تو اس سے بیشتر کہ وہ شہر تباہ ہوتا، لوط اور اس کے خاندان کو یہ کہا گیا کہ وہ نکل جائے اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب اس کی بیوی نے مڑ کے دیکھا تو وہ نمک کا ستون ہو گئی، جو آج تک موجود ہے۔ اور پھر میرے عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ وہاں سے نکلنے کے ایون بعد بھی، اس کی بیوی کے بعد جو دوسرا واقعہ ہے کہ اس گناہ کے اثرات اس کے خاندان پر بھی ہوئے، تو یہ لوط کا ایک غلط فیصلہ تھا۔ اور بہت سارے لوگ غلط فیصلے کر لیتے ہیں، رانگ چوائسز کر لیتے ہیں، فولش چوائسز ان کی ہوتی ہے، خوبصورتی کو دیکھ کر، یا ایسے لگتا ہے جیسے ظاہراً کامیابی نظر آ رہی ہے، ظاہراً سب کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس رستے کو چنا جائے۔ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، لیکن ہم ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ لیتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ بعد میں پچھتاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ شاید ان کی زندگی میں یہ کال نہ ہو کہ وہ باہر جائیں، لیکن لوگ باہر جانا پسند کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا فیوچر بنائیں، لیکن کیا ان کی زندگی کے اندر واقعی یہ صحیح فیصلہ ہے؟ ان کا یہ صحیح فیصلہ ہے کہ وہ اس جگہ پر موو کریں گے؟ کیا یہ ان کا درست فیصلہ ہے؟ تو میرے عزیزو، اسی طرح مقدس کلام کے اندر ہمیں ایک اور مثال ملتی ہے، اور یہ مثال اگر ہم دیکھیں سلاطین، پہلا سلاطین، فرسٹ کنگز چیپٹر نمبر 12، پہلا سلاطین اور 12واں باب ہے، اور 12ویں باب کی پہلی 5 آیات کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ ویسے تو یہ سارا 12واں باب پڑھنا چاہیے۔ یہاں پر ایک بڑی خوبصورت مثال ہے، اور یہ واقعہ ہے سلیمان بادشاہ کے انتقال کے بعد، جب اس کا بیٹا رہبام اس کی جگہ بادشاہ بنا، تو سلیمان کے دور میں ہی عوام پر بھاری ٹیکسز لگائے گئے، ان کو جبری طور پر مشقت پر انہیں مشقت دی گئی کہ وہ مشقت کریں۔ لیکن لوگوں نے ایک درخواست کی کہ ہمارے بوجھ کو ہلکا کیا جائے، اگر آپ ہمارے بوجھ کو ہلکا کر دیں تو ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ تو یہ ایک بالکل ویلڈ بات ہے، بالکل درست ان کی ایک سوچ ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ رہبام نے جواب دینے کے لیے 3 دن کی مہلت مانگی، اور ان 3 دنوں کے بعد، ان 3 دنوں کے دوران 2 قسم کے مشورے اسے ملے۔ تو بزرگوں نے جو مشورہ دیا، لکھا کہ سلیمان کے مشیروں نے کہا اگر آج لوگوں کے ساتھ آپ نرمی کریں گے تو وہ ہمیشہ آپ کے وفادار رہیں گے۔ اور جو دوسرا فیصلہ تھا وہ نوجوانوں کی طرف سے تھا، اور نوجوانوں نے یہ فیصلہ دیا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ میرا بوجھ میرے باپ کے بوجھ سے بھی زیادہ ہوگا۔ یعنی جو بزرگوں کی طرف سے فیصلہ جاری کیا گیا ہے وہ یہ ہے
کہ واقعی نرمی کرنی چاہیے. نرمی ہوگی تو وہ محنت کریں گے, نرمی ہوگی تو وہ آگے بڑھ چڑھ کر ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے, صوبے کی ترقی کے لیے کام کریں گے, اور وہ آپ کے فائدے کے لیے بھی ہوں گے. اور جو دوسرا فیصلہ آتا ہے وہ نوجوانوں کی طرف سے کہ نہیں ان پر بوجھ بڑھایا جائے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ 3 دن کے بعد جو فیصلہ جاری کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بزرگوں کا فیصلہ تھا اسے رد کر دیا جاتا ہے, لیکن جو نوجوانوں کا فیصلہ ہے اسے قبول کر لیا جاتا ہے, جو کہ حکمت نہیں ہے, جو کہ غلط فیصلہ ہے, جو کہ جذبات میں آ کر ہے, یا اس میں وزڈم نہیں ہے, اس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ لوگوں پر بوجھ بڑھایا جائے. تو میرے عزیزو, اس فیصلے کے بعد جو اس کا اثر تھا وہ یہ تھا کہ سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. اور آج بھی ایسا ہے, کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک درست فیصلہ نہیں لے پاتے. ہم ادھر سے بھی فیصلہ مشورہ لیتے ہیں, دوسری طرف سے بھی مشورہ لیتے ہیں, اور پھر ہم دونوں طرف سے ڈاما ڈول ہو جاتے ہیں, کنفیوژن آ جاتی ہے. جو ہمیں اچھا لگتا ہے ہم ویسا فیصلہ چاہتے ہیں. تو جو درست مشورت ہے, جو کلام کے مطابق ہے, جو خدا کے خوف میں ہے, اس میں ہماری بھی بھلائی ہے اور اس میں دوسروں کی بھی بھلائی ہے. اور سم ٹائم ہم اپنا فائدہ سوچتے ہیں. اس نے سوچا ہوگا کہ لوگوں پر بوجھ بڑھے گا, لوگوں پر پریشر بڑھے گا, لوگ زیادہ محنت کریں گے, زیادہ کیپٹل آئے گا, زیادہ چیزیں سیل ہوں گی, زیادہ پیداوار ہوگی, زیادہ بڑھوتی آئے گی. لیکن لوگ اس کا کس طرح سے رسپانس کرتے ہیں کہ لوگ اس فیصلے کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے, لوگ بغاوت کر دیتے ہیں, لوگ اس چیز پر کھڑے نہیں رہتے. تو میرے عزیزو, جب بھی فیصلہ ہم کریں, ہمارا فیصلہ ہماری پوری زندگی پر افیکٹ کر سکتا ہے, ہماری لائف میں. اور پھر اس کے بعد میرے عزیزو, جب ہم کوئی ایک قدم اٹھاتے ہیں تو سم ٹائم وہ ایک قدم آگے اس کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں. جب ایک شادی ہوتی ہے تو شادی کے اندر آف کورس مرد اور عورت, میاں اور بیوی دونوں فیصلہ کرتے ہیں, وہ ایک ڈیسیجن لیتے ہیں, ان سے حلف لیا جاتا ہے, ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ دونوں مل کر زندگی کے اس سفر پر دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. تو وہ ایک ڈیسیجن لیتے ہیں, اور بہت سارے لوگ اس ڈیسیجن کو لیتے ہیں, لیکن اس کا اثر ساری زندگی میں ہوتا ہے, ساری زندگی اس کا اثر دیکھا جاتا ہے. تو اس لیے اس فیصلے کو بھی بڑا سوچ سمجھ کر لینا چاہیے. اور آج صبح میرے عزیزو, جب میں پڑھ رہا تھا ڈیووشن ایک میں لے رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ خدا کے بندہ ڈیو مائر, جو کہ جوائس مائر کے ہسبینڈ ہیں, تو وہ ایک انجینئر کی جاب کر رہے تھے. وہ کہ انجینئر کی جاب ہے ان کی. تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دفتر کے اندر ایک آفر آتی ہے, ایک پروموشن کی آفر آتی ہے کہ یہ پروموشن ہے, اس میں آپ کی جو جاب ہے اس کا لیول بڑھے گا, آپ کا عہدہ یہ ہو جائے گا, لیکن اس عہدے کے ساتھ ساتھ آپ کی ذمہ داریاں یہ ہوں گی. تو جب بھی پروموشن ملتی ہے تو پروموشن کے ساتھ ساتھ عہدے کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بھی ملتی ہیں. تو جو بندہ اس فیلڈ میں, اسے پتہ ہوتا ہے کہ کیا آگے ہونے والا, تو اس نے سوچ کے اس کا یہ جواب دیا. اس نے کہا کہ مجھے یہ کمفرٹیبل نہیں ہے, میں اس میں کمفرٹیبل نہیں ہوں, کیونکہ جو میری نیچر کے مطابق ہے, میرے ٹیسٹ کے مطابق ہے, اور جس کو میں بہتر سمجھتا ہوں اپنے لیے, میں اسی پوزیشن پر رہ کر کام کرنا بہتر سمجھوں گا. کیونکہ اس جاب کے اندر میں نے دیکھا ہے, اس عہدے پر میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو اس پوسٹ پہ, ان افسران کو یہ ڈیڈ لائن ملتی ہے کہ یہ کام کرو ورنہ یہ ہوگا, ورنہ جرمانہ ہوگا.
ورنہ پلنٹی ہوگی. اور پھر میرے عزیزو دوسرے نمبر پر وہ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اس نے کہا کہ بہتر ہے کہ میں ڈپریشن میں جاؤں, اپنی صحت کا نقصان کروں, پیسے تے زیادہ آ جانے نے تے جے وہ ہاسپٹلس چ لگن میں ڈپریشن چ چلا گیا, مصیبت چ چلا گیا تو کی فائدہ. تو اس لیے جب بھی فیصلہ کریں ہم یہ دیکھ کر نہ کریں کہ اس میں ہمارا بڑا فائدہ ہے. ہو سکتا ہے وہ لالچ میں آ کر, ہو سکتا ہے کسی کی باتوں میں آ کر ہم غلط ڈیسیجن لے لیں اور وہ غلط ڈیسیجن اس کا پھل ہمیں بعد میں کاٹنا پڑے. اس لیے خدا کے کلام میں رہتے ہوئے, خدا کی وزڈم میں, سمجھداری میں رہتے ہوئے ہم اپنے فیصلے کریں. خدا کا پاک روح ہمارا مددگار ہے, ہم دعا کر سکتے ہیں, ہم خدا سے وزڈم مانگ سکتے ہیں اور خدا وزڈم دینے والا ہے. ہاللیلویہ. اس لیے میرے عزیزو یہ اپنی زندگی کے اندر ہم اس چیز کو اپنائیں کہ ہم نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ خدا میں رہتے ہوئے کریں, خدا سے پوچھ کے کریں, اور روح کے ساتھ بھی اور عقل کے ساتھ بھی میرے عزیزو ہم آگے بڑھیں. آخری ایک مثال ہے. اب بالفرض ایک شخص ہے جو کہ ایک فیصلہ کرتا ہے کہ یہ تو محنت کرنا بڑا مشکل ہے, چلو منشیات فروش کرتے ہیں, چلو شراب بیچتے ہیں, چلو اور چیزیں اور دھندا کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کچھ عرصہ وہ بڑا سکسیسفل کامیابی کے ساتھ چلے, لیکن جب ان کی پکڑ ہوگی, جب وہ پکڑے جائیں گے تو اس وقت انہیں ڈبل دینا پڑے گا. اور ایسا ہوتا ہے, ایسا ہے کہ لوگ اپنی آرام دہ زندگی کو دیکھ کی وجہ سے اپنی آرام دہ زندگی کے لیے, سکون کے لیے ایسے قدم, ایسے فیصلے اٹھا لیتے ہیں, ایسے کام کر گزرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ شاید کچھ عرصہ تو آرام میں رہیں, لیکن اس کے بعد ایک بڑی مصیبت انہیں گھیر لیتی ہے جو ان کی شاید زندگی کی سمتوں کو بدل دے. تو اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جب آپ ڈیسیجن لیں آپ خدا میں رہتے ہوئے ڈیسیجن کو لیں. ہاللیلویہ. تو ابھی میں نے ایک ٹاپک کو کور کیا, ابھی میں دوسرے ٹاپک پر آتا ہوں. تو سب سے پہلی وجہ جس کی وجہ سے لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں وہ اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے اٹھاتے ہیں. ہاللیلویہ. اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے لوگ مصیبت اٹھاتے ہیں, کرائسس میں سے گزرتے ہیں. جو فیصلہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا وہ فیصلہ وہ کر گزرتے ہیں, اور خدا کی یہ مرضی نہیں کہ لوگ تکلیف اٹھائیں. یہ خدا نے ہمیں فری ول دی ہے کہ ہم کیا ڈیسیجن لیتے ہیں, اس لیے اپنے فیصلوں کے اندر خدا کو مانگیں. پھر نمبر 2 جو دوسری بات ہے جس کی وجہ سے لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں وہ ہے, خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ یسوع مسیح اس لیے ظاہر ہوا تاکہ وہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. مقدس متی کی انجیل 12ویں باب کی 22ویں آیت دیکھتے ہیں, اور لکھا ہے اس وقت لوگ اس کے پاس ایک اندھے گونگے کو لائے جس میں بدرو تھی. اس نے اسے اچھا کر دیا, چنانچہ وہ گونگا بولنے اور دیکھنے لگا. ہاللیلویہ. آمین. جو دوسری بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ دکھ اٹھاتے ہیں وہ ہے بدروہیں, ڈیمونک پوزیشن. لوگ بدروہوں میں گرفتار ہیں اور اس وجہ سے لوگ مصیبت اٹھا رہے ہیں. بہت ساری بدروہوں نے لوگوں کو گھیرا ہوا, اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اندھا اور ساتھ ساتھ گونگا شخص, اسے خداوند یسوع مسیح کے پاس لایا گیا. گونگا ہے اور اندھا ہے, لیکن اس کے پیچھے کیا ہے, اس کے پیچھے بدرو ہے. اور جب خداوند یسوع مسیح نے اسے اچھا کر دیا, اس بدرو کو نکال دیا, تو وہ بولنے بھی لگا اور وہ دیکھنے بھی لگا. کلام مقدس کے اندر میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں مقدس متی کی انجیل اور اسی طرح 17ویں باب کے 18ویں آیت کے اندر یہاں پر ایک بدرو گرفتہ اور لڑکے کا ہمیں ذکر ملتا ہے. اور اس
بدرو کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد جو تھے وہ اس بدرو کو نکال نہ سکے، اور 17ویں کی 18ویں آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے اسے جھڑکا اور بدرو اس میں سے نکل گئی اور وہ لڑکا اسی گھڑی اچھا ہو گیا۔ ہاللیلویہ۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اسی گھڑی اسے آزاد کیا ڈیمونک پوزیشن سے، اس بدرو سے، اور وہ لڑکا چنگا ہو گیا۔ اور پھر اسی طرح میرے عزیزو کلام مقدس کے اندر متی کی انجیل 5ویں باب کی پہلی 20 آیات کو پڑھ سکتے ہیں آپ، اگر کسی نے نکالا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے یا آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک ایسے لڑکے کا ذکر ہے، ہم نے ایک دفعہ اس کے بارے میں سیکھا بھی تھا، ہاللیلویہ، کہ جو ایک ایسی بدرو کا مارا ہوا ہے جس کے اندر ایک ایسی بدرو ہے، بلکہ ایک لشکر ہے، بہت ہی اس کے اندر وائلنٹ روح ہے، جس میں عام بندے سے بلکہ ایک بندے نہیں کئی بندوں جتنی طاقت تھی۔ اسے زنجیروں سے باندھا جاتا تھا، وہ زنجیریں توڑ دیتا تھا، اسے ہر طرح سے قابو میں لانے کی کوشش کی جاتی تھی لیکن وہ نہیں آ پاتا تھا، وہ قبروں میں رہتا ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یسوع مسیح کو وہاں پر ملا۔ خداوند یسوع مسیح جب اس کشتی پر اپنے شاگردوں کے ساتھ جائے تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ اس سے ملا اور اس نے کہا کہ اے خداوند تو ہمیں وقت سے پہلے کیوں نکال دینا چاہتا ہے؟ تو وہ پوچھتا ہے تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا نام لشکر ہے، کیونکہ وہ بہت تھے، لیجن۔ تو کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کو نکالنے کی باری آئی تو اس نے کہا کہ مجھے ان سوروں میں بھیج دے، اور وہ سور جو تھے جو وہاں پر چر رہے تھے خداوند یسوع مسیح نے ان میں بھیج دیا اور وہ سارے ڈوب مرے۔ جب بدروہوں کا لشکر اس لیجن میں ایک لشکر میں چلا گیا جو کہ سوروں کا لشکر تھا، یعنی بدروہوں کا لشکر سوروں کے لشکر میں چلا گیا اور وہ پانی میں ڈوب مرا، تو خداوند یسوع مسیح نے انہیں آزاد کیا، خداوند یسوع مسیح نے اس نوجوان کو آزاد کیا۔ اور پھر متی کی انجیل 7ویں باب کی 26ویں سے 30ویں آیت کے اندر بھی ایک ذکر ہے کہ ایک عورت ہے جو کہ غیر قوم کی عورت ہے اور اس کی بیٹی بھی بدرو گرفتہ تھی، اور خداوند یسوع مسیح شاید اس کے ایمان کا ٹیسٹ کر رہے تھے کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا روا نہیں، لیکن جب وہ ڈٹی رہی تو اس کے لیے ویسا ہی ہوا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا جا تیرا ایمان جیسا ہے تیرے ایمان کے مطابق ہوا ہے، اس کا ایمان کام کر گیا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے، حالانکہ بدرو کہیں تھی سامنے نہیں تھی، وہ لڑکی اپنے گھر میں بدرو سے آزاد ہو گئی۔ ہاللیلویہ۔ تو کلام مقدس کے اندر بہت سارے لوگوں کا ذکر ملتا ہے جو کہ لشکروں کے مارے ہوئے، بدروہوں کے لشکروں کی تکلیف میں ہمیں نظر آئے۔ بہت سارے لوگ بدرو گرفتہ تھے جنہیں خداوند یسوع مسیح نے آزاد کیا۔ اور پھر اعمال کی کتاب میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ ایک عورت تھی جس میں غیب دان روح تھی، وہ کمائی کرتی تھی اپنی مالکوں کے لیے، یعنی بدروہیں ایسی بھی ہیں جو کمائی کرتی ہیں، جو ان نیچرل وے سے ایسی غیب بینی کا کام کرتی کہ وہ دلوں کے بھید بھی کھول سکتی ہیں، لیکن اس بدرو سے خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے اسے آزاد کیا۔ پھر ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جب جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ساؤل کا ذکر ملتا ہے جو کہ اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا۔ تو ساؤل کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل بھی ایک بری روح جو تھی اس پر نازل ہوتی تھی، اور وہ بھی بری روح کے زیر اثر تھا۔ پہلے خدا کی روح اس پر تھی، اب بری روح اس پر آئی ہے، اور اس بری روح کا افیکٹ ہم اس پر دیکھتے ہیں کہ وہ غصے میں رہتا، اس کے اندر داؤد کے لیے ایک نفرت تھی، وہ اسے مار دینا چاہتا تھا۔ تو میرے عزیزو بہت سارے لوگ جو ہیں آج کے زمانے میں بھی بدروہوں کے ہاتھوں ظلم اٹھا رہے ہیں، تکلیف میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، لیکن خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تاکہ
ابلیس کے کاموں کو مٹائے، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اختیار دیا کہ تم بدروہوں کو نکالو، بدروہوں کو نکالو۔ تو بدروہیں جو لوگوں کے اندر ہیں، جو زندگیوں کے اندر ہیں، وہ اس اختیار کے ساتھ جاتی ہیں، آج بھی جاتی ہیں۔ ہاللیلویہ، وہ آج بھی جاتی ہیں، اور آج بھی خداوند لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، خاص کر یورپین کنٹریز کے اندر اس چیز کو بالکل لائٹ لیا جاتا ہے۔ وہاں پر جو بھی شخص ہے اسے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سائیکو ہو گیا ہے، اسے کوئی مینٹل ایشو ہے، اسے کوئی اور ایشو ہے، ڈپریشن میں ہے، تو وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں، میڈیکل پر چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اس کے پیچھے بدروہیں، اس کے پیچھے جادو، اس کے پیچھے ابلیس ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ اور پھر میرے عزیزو، اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہے کہ کوئی بدرو جیسے جو پکڑ لیتی ہے، جو کہ اپنی گرفت میں کر لیتی ہے، شاید وہ نہ ہو، شاید کوئی نیچرل ایسی بات ہو جس پر ہم اگلے پوائنٹ پر غور کریں گے، وہ ہو اور اس کو بدرو سمجھ لیا جاتا ہے، یعنی مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے، یا ہر شخص نے کہہ دیتا ہر شخص ہی بدرو ہے۔ تو ایسا نہیں۔ جو ہمارا تھرڈ پوائنٹ، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو شروع کرتا ہوں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، تھینک یو جیسس۔ جی، اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں اس کو تیسرے پوائنٹ کو شروع کرتا ہوں، کیونکہ ٹائم کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ اوکے، ہاللیلویہ۔ تو اب تک ہم نے کیا سنا ہے، سیکھا ہے؟ بہت سارے انسان تکلیف اٹھاتے ہیں اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے۔ انہوں نے غلط فیصلے کیے، انہوں نے جذبات میں آ کے فیصلے کیے، غصے کے ساتھ فیصلے کیے، اور ان کا جو فیصلہ تھا ایک وقت آتا ہے کہ انہیں پچھتانا پڑا۔ پھر ہم نے سنا ہے، سیکھا ہے کہ بدروہوں کی وجہ سے لوگ مصیبت اٹھاتے، لوگوں نے مشکلیں اٹھائیں، مصیبتیں اٹھائیں، اور ابلیس کے ہاتھوں انہوں نے ظلم اٹھایا۔ نمبر 3 جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی خود کی غلطیوں کی وجہ سے، اب غلطی کا جو لفظ ہے نا، اس کو کافی ڈیفائن ہم کر سکیں۔ انسان کی خود کی غلطی کی وجہ سے انسان دکھ اٹھاتا ہے۔ مثال کے طور پر، انسان کی سستی کی وجہ سے، بھئی یہ خدا کی طرف سے اٹل نہیں ہے کہ آپ غریب رہیں، آپ پریشان رہیں، آپ سب سے پیچھے رہیں، یہ خدا کا پلان نہیں، لیکن ایک انسان خود سست ہو گیا، ایک انسان خود اس پر کام نہیں کر رہا، ایک شخص خود اپنے آپ کو معذور رکھے ہوئے ہے، حالانکہ خدا کی طرف سے ایسا نہیں۔ پھر اس کے بعد صحت کے معاملے کے اندر بہت سارے لوگوں کی غلطیاں ہوتی ہیں، جبکہ بیماری ان پر آنی نہیں چاہیے، لیکن ان کی غلطیوں کی وجہ سے بیماری آتی ہے۔ اب خدا چاہتا ہے کہ آپ اچھا کھائیں، ہیلدی کھائیں، اب لوگ بے حد شوگر لینا شروع کر دیں تو یہ ان کی اپنی غلطی ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ایسے ہیں، میں نے دیکھا ہے، وہ درست کھانا نہ کھانے کی وجہ سے، درست فوڈ نہ لینے کی وجہ سے بیمار پڑتے ہیں، اور وہ بہت ساری بیماریوں سے لڑتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اسی لیے اس دنیا میں سے چلے گئے۔ ہمیں بہت ساری مثالیں ہمیں مل سکتی ہیں، ہمارے خاندان میں ہو سکتا ہے کسی کو ہم جانتے ہوں، تو ہم کہیں کہ ابھی تو اس کی کوئی عمر ہی نہیں تھی، تو کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے اس نے جو کھانا کھایا ہے، یا وہ کھاتا رہا، یا جس کی اس نے عادت بنائی، وہ اس کے لیے ایک راستہ بنی، اور پھر اس کے بعد بھی اس نے مطلب اس چیز کو چھوڑا نہیں۔ تو کچھ لوگوں کو تو بالکل بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ مطلب غلط چیزیں کھا رہے ہیں، بہت زیادہ شوگری چیزیں، پیکٹ والی چیزیں، مارکیٹ کی چیزیں، جو خدا نے نیچرل چیزیں پیدا کی ہیں وہ نہیں کرتے، وہ زیادہ تر مارکیٹ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پانی ضروری ہے،
زیادہ پانی پینا چاہیے، اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو نیچرل خدا نے پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں وہ لینی چاہیے۔ ایون جو میڈیسنز ہیں وہ بھی کوشش یہ کی جائے کہ وہ نہ لی جائے یا کم سے کم لی جائے۔ یورپ کے اندر ہمارے ریلیٹیو میں تو وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جلدی میڈیسن نہیں لیتے، حتیٰ کہ کئی دفعہ سیریس کیسز بھی بن جاتے ہیں، لیکن وہ ڈاکٹرز ہماری طرح نہیں کہ انجیکشن ٹھوک دیا یا میڈیسن دے دی، وہ میڈیسن کی طرف جلدی آتے ہی نہیں۔ تو ہم بھی یہی کوشش کریں کہ ہم نیچرل چیزوں کو اور نیچرل جو ریمیڈیز ہیں جو کہ جن کا کوئی نقصان نہیں وہ لیں، پانی لیں اپنی ہیلتھ کے لیے مارننگ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سبزیاں ہیں سبزیاں بہت اچھی ہیں، اور پھر کھانے کا جو انداز ہے وہ درست کیا جائے، لیٹ نائٹ نہ کھایا جائے، یعنی بہت ساری چیزیں ہیں دس اینڈ دیٹ۔ تو اس میں مطلب اس ٹاپک پہ بہت کچھ ابھی کہا جا سکتا ہے۔ تو ایسے لوگ میں مطلب آپ کی نظر میں بھی ہوں گے جو کہ ان کو روکا جائے نا، جو شوگر والے لوگ ہیں ان کو اگر روکا جائے نا تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں خیر ہے کوئی بات نہیں، گولی کھا لیں گے۔ تو اگر آپ کی زندگی آپ کو عزیز ہے تو آپ نیچرل وے میں ہو کر اس چیز کو دیکھیں، ذہن میں رکھیں کہ میں وزڈم کے ساتھ چلوں، اور جو خدا کی پیداوار ہے سبزیاں ہیں، اور اس کے علاوہ جو فروٹس ہیں، ایک دو فروٹ ایسے ہیں جو مطلب تعداد میں کم لے سکتے ہیں، لیکن باقی جو فروٹ ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ ہم شوگر میں مطلب وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ یہ لیں۔ اینی وے، تو انسان کے اپنے فیصلے، انسان کی اپنی چوائسیز کئی دفعہ حاوی ہو جاتی ہیں اور بیماری آ پکڑتی ہے، دکھ آ پکڑتا ہے، تو بعد میں پتہ چلتا ہے پادری صاحب دعا کر رہے ہیں جی خدا دی مرضی۔ تو کیا خدا نے یہ لکھ دیا ہے کہ اس شخص نے اتنا ہی جینا ہے؟ یہ آپ کی ایک چوائس ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کے اندر ڈاکٹر میرلن ہکی کی ڈیتھ ہوئی، 94 ایئرس، اور وہاں پر جو لوگ ہیں ان کی بڑی بڑی عمریں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بڑا کیئرفل رہتے اپنی ایج کے لیے، اپنی صحت کے لیے، یس صحت کے لیے۔ تو اس لیے ہمارے بھی نو ڈاؤٹ کہ بہت ساری چیزیں ہمارے بس میں نہیں، لیکن جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں، وائزلی کریں، وائزلی کریں۔ سو میرے عزیزو جی، غلط عادتیں اور غلط جو بیہیو ہے یہ کئی دفعہ ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ نمبر 4 جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ مصیبتیں ہیں جو خدا کی طرف سے ہیں۔ نمبر 1 ہم نے سیکھا کہ لوگ مصیبت اٹھاتے ہیں اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے، اپنے غلط ڈیسیجنز کی وجہ سے، پھر اس کے بعد بدروہوں کی وجہ سے، بدروہوں میں جکڑے ہونے کی وجہ سے، اور پھر تیسرے نمبر پر ان کے غلط رویے کی وجہ سے، غلط ان کے جو عادتیں بن چکی ان کی وجہ سے، اور نمبر 4 یہ مصیبتیں جو ہیں وہ خدا کی طرف سے ہیں۔ جو خدا کی طرف سے مصیبت ہے نا وہ کوئی بھی روک نہیں سکتا، لیکن خدا کی طرف سے جو مصیبت ہے، خدا کی جو تنبیہ ہے، وہ مصیبت بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ کلام مقدس کے اگر ہم اندر دیکھیں تو ایوب کی کتاب کے اندر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ خدا نے الاؤ کیا، خدا نے ابلیس کو اجازت دی کہ تو جو کر سکتا ہے تو کر۔ پہلے ایک لیول فرق تھا جب اس نے باقیوں کو مارا، گھر پر مصیبت آئی، ایک کے بعد دوسری بریکنگ نیوز، مشکل کی، پریشانی کی، تکلیف کی، اور پھر اس کے بعد دوسرا جو لیول تھا اس کی اپنی ذات پر تھا کہ اس کو تکلیف ملے گی لیکن اس کی جان نہیں لی جائے گی۔ لیکن اس سب حال کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ رہا، خدا کے ساتھ جڑا رہا، اور وہ تکلیف تو گزر گئی لیکن خدا نے اس تکلیف کے بعد اسے ڈبل ٹرپل دیا، اسے برکت دی، اس کو ڈبل بلیسنگ دی۔ تو پہلے مصیبت سے پہلے کتنے بیٹے تھے؟
مصیبت کے بعد کتنے بیٹے ہوئے، مصیبت کے بعد کتنی بیٹیاں ہوئیں، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیٹے بھی اتنے ہی ہیں اور بیٹیاں بھی اتنی ہیں، تو پھر ڈبل کیسے برکت ہوئی؟ 7 بیٹے 3 بیٹیاں، ایسا ہی ہے؟ نیچے لکھ دیں اگر ایسا ہی ہے تو۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ 7 بیٹے آسمان پر ہیں اور یہ 7 بیٹے اب زمین پر ہیں، تو یہ بلیسنگ ڈبل ہوگی۔ وہ خدا کی کنگڈم میں ہے، خدا کی بادشاہی میں ہے، اور یہ اپنے باپ کے ساتھ ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر خدا کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی آزمائش، کوئی مشکل ہے، تو وہ بھی گزر جائے گی۔ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ صادق کی مصیبتیں بہت سی ہیں، لیکن خدا اسے ان سب سے رہائی دے گا۔ اس لیے اگر کوئی مصیبت ہے، کوئی ٹربل ہے، کوئی ایسی چیز جو کہ خدا کی طرف سے ہے، تو اس میں پینک ہونے کی بجائے، خوف زدہ ہونے کی بجائے دعا میں کھڑے رہنے کی ضرورت ہے، کلام میں لگاتار پڑھتے رہنے کی ضرورت ہے، اور پھر خدا سے طاقت مانگنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا بندہ پولس کہتا ہے، جو مجھے طاقت بخشتا ہے میں اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ نہیں کہ ہوا میں اڑنا شروع کر دیں یا تیر کے تو بڑی دور تک ڈائیو وہ کر سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے وہ مجھے اتنی طاقت دے کہ میں ان غموں کو، ان تکلیفوں کو بھی برداشت کر سکوں، ان مصیبتوں کو برداشت کر سکوں، ان آزمائشوں کو برداشت کر سکوں، اور میں وفادار رہوں، میں اڑا رہوں، میں کھڑا رہوں۔ سو میرے عزیزو، آج کے یہ 4 جو خاص پوائنٹس ہیں، یہ میرے لیے بھی ہیں، یہ آپ سبوں کے لیے بھی ہیں۔ یہ خدا کی آواز ہے، یہ خدا کا کلام ہے۔ سو خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔ آمین آمین آمین۔ ہم خدا باپ کے شکر گزار ہیں کہ خداوند نے اپنے خادم کے وسیلے سے ہماری زندگیوں کے ساتھ کلام کیا ہے، اور مصیبتوں میں سے ہمیں کس طرح سے نکلنا ہے خداوند کے کلام میں اسے سکھایا۔ جیسے خداوند کے خادم بات کر رہے تھے کہ جیسے لوط نے اپنے لیے حصہ جو اس کو اچھا نظر آ رہا تھا وہ اس نے اپنے لیے چنا، اور بڑی خوبصورتی سے۔ اور انہوں نے ایک بات کہی تھی جو پرانے عہد نامے میں واقعہ ہے کہ جب انہوں نے فیصلہ کرنا تھا تو وہ نوجوانوں کے پاس گئے، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ جو بادشاہ کے ساتھ خدمت گزاری میں تھے ان کی طرف جانا چاہیے۔ اور یہ 4 پوائنٹ ہماری زندگی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور بڑی خوبصورتی سے اور بڑی ترتیب کے ساتھ خداوند کے بندہ نے سکھایا ہے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور خدا باپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ کلام ہماری زندگیوں میں بہت سا پھل لانے کا وسیلہ بنے۔ تو ہم دعا کریں گے خداوند کے حضور میں شکر گزاری کی، اور سب بہن بھائیوں کی اگر کسی کی کوئی دعا یا درخواست ہے تو آپ نیچے لکھ سکتے ہیں جسٹ 1 منٹ کے لیے۔ ہم اگر کسی کی کوئی دعا یا درخواست ہے آپ لکھتے ہیں تو ہم اس کو لیں گے اور پاسٹر اظہر جی کے ساتھ مل کر اس دعا کو کریں گے۔